کیا کہنے اس مالک کے، کیا کہنے اس مولا کے جس کا دادا علی المرتضیٰ ہے اور وہ خود علی الرضا ہے۔ یہ مجلس منسوب ہے اس بادشاہ کے ساتھ جو مشہد میں بیٹھ کے کائنات کو روٹی بانٹتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا بولتے آئیے گا تاکہ اجنبیت کا اور تنہائی کا احساس ہو۔ کیا کہنے اس مالک کے، کیا کہنے اس کریم بادشاہ کے جو اپنے ہی دور میں محمد بھی ہے اور اپنے ہی دور میں علی بھی ہے۔ ویسے تو بطول کے سارے بیٹے محمد ہیں اور بطول کے سارے ہی بیٹے علی ہیں۔ یہ کبھی محمد بن جاتے ہیں، کبھی علی بن جاتے ہیں۔ جس بادشاہ کے نام کے ساتھ آج کی یہ مجلس منسوب ہے وہ کائنات کا وہ مالک ہے، وہ بادشاہ ہے جو رہتا مشہد میں ہے، حکمرانی کائنات میں کرتا ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا تھا کہ مولا آپ میں سے کچھ نام محمد ہیں اور کچھ علی ہیں، یہ وجہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا ہمارے نام اس کی صفتوں کا اظہار ہے۔ وہ جب چاہتا ہے جس زمانے میں اپنی کوئی صفت ظاہر کرنا چاہے وہ ہم میں سے کسی ایک کو بھیج دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ زمانے کو پتا چلے کہ میری حمد کیسی ہے، وہ محمد کر دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ زمانے کو پتا چلے کہ میری عظمت کیسی ہے، وہ ہم میں سے کسی کو علی کر دیتا ہے۔ جب وہ چاہتا ہے، اس کی مشیت میں آتا ہے کہ زمانے کے سامنے میرا حسن کھل کے آئے تو وہ ہم میں سے ایک کو حسن کر دیتا ہے۔ جب اس کے جی میں آ جاتا ہے زمانہ اس کی کریمی کو دیکھا جی بسم اللہ، وہ اس میں سے پھر ایک حسین کر دیتا ہے۔ جب وہ عبادت کے طریقے سکھانا چاہتا ہے پھر وہ سجاد کر دیتا ہے۔ جب وہ حلم منوانا چاہتا ہے پھر وہ باقر کر دیتا ہے۔ جب صداقت دکھانا چاہتا ہے پھر وہ صادق کر دیتا ہے۔ جب وہ اپنی عطا دکھانا چاہتا ہے پھر ایک اعظم بھیج دیتا ہے۔ جب اپنی رضا زمانے میں اتارنا چاہتا ہے پھر ایک رضا بھیج دیتا ہے۔ جب نقابت کا مالک دکھانا چاہتا ہے پھر نقی بھیجتا ہے۔ جب تقابت کا مالک دکھانا بھیجتا ہے پھر تقی بھیجتا ہے۔ جب حیبت دکھانی چاہے پھر عسکری بھیجتا ہے۔ امام فرماتے وہ بھی پردے میں چھپا ہوا ہے اور ہم میں بھی ایک پردے میں چھپا ہوا ہے، اس لیے وہ بھی قائم ہے، یہ بھی قائم ہے۔ وہ بھی ہے اور نظر نہیں آتا، یہ بھی ہے اور نظر نہیں آتا۔ بعض بندے اعتراض کرتے ہیں شیعوں کا 12واں ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ سب سے بڑی اللہ کے ہونے کی دلیل کو مہدی کہتے ہیں۔ تو جو پوری فرمائیں گے صاحبان، سب سے بڑی اللہ کے وجود کی دلیل کو مہدی کہتے ہیں، جس کا خلیفہ ابھی تک زمانے کی نظروں میں نہیں آ رہا، چھپا بھی ہے اور کائنات کا نظام بھی چلا رہا۔ میرے سامنے زمیندار طبقہ بیٹھا ہے، میں بات تھوڑی آسان کر دیتا ہوں بابا نالین سے۔ وہ یہاں آ نہیں سکتا تھا، تو جو پوری فرمائیں گے سب، وہ یہاں نہیں آ سکتا تھا، وہ اللہ، وہ یہاں آ جاتا وہ نہ رہتا، ہم وہاں چلے جاتے ہم نہ رہتے۔ اسے ضرورت ہے ہدایت پہنچانے کی، ہمیں ضرورت ہے ہدایت لینے کی۔ وہ آ نہیں رہا، ہمیں بلا نہیں رہا۔ خالق مخلوق، اللہ بندے، وہ آئے یہ بھی ممکن نہیں، ہمیں بلائے یہ بھی ممکن نہیں۔ اسے درمیان میں کچھ ہستیاں رکھ دی۔ اب اس سے زیادہ آسان میرے بس میں نہیں، میں کوشش پوری کر رہا ہوں کہ میں آپ کے سماعتوں تک پہنچ سکوں۔ خالق مخلوق 14، اللہ بندے حجت۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ مذہب شیعہ کیا ہے۔ ہم آل محمد کو اللہ نہیں سمجھتے، نہ ہم آل محمد کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں۔ خالق مخلوق 14 ہیں، یہ بھی نہیں ہیں، وہ بھی نہیں، ہم جیسے بھی نہیں، اللہ بھی نہیں۔ اب اگلی سطر میں مجمع میں سے ایک بندہ بولے، لیکن بولے ضرور، یہاں آتے ہیں یہ ہو جاتے ہیں، بسم اللہ سر، وہاں جاتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں، یہ بھی نہیں ہیں، وہ بھی نہیں۔ پر اتنا ہی فرق ہے، جو یہاں سے دیکھتا ہے اسے اپنے جیسے لگتے ہیں، جو وہاں سے دیکھتا ہے اسے اس جیسے لگتے ہیں۔ یہ بندوں تک پہنچنے کا، اللہ پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اس سے بھی زیادہ آسان کروں، اس سے بھی زیادہ آسان کرتے ہیں، یہ وہ آئینے ہیں جن سے اللہ نظر آتا ہے۔
سارے بولنا بھائی، اس سے خوبصورت مثال نہیں، یہ 14 وہ صاف شفاف آئینے ہیں جن سے اللہ نظر آتا ہے۔ اب اجمے سے کوئی بندہ ذہن میں سوچے گا کہ آصف ولوی کا ہم نے انتظار کیا لیکن اس نے یہ بات کیا کہہ دی کہ اللہ ان سے نظر آتا ہے، اللہ کو ضرورت کیا کہ شکلوں سے پہچان کروائے؟ اس بندے کے لیے بڑی آسان مثال ہے میرے پاس۔ جب ہم پہلے دن بچے کو استاد کے سامنے بٹھا کے آتے ہیں، استاد پڑھاتا الف ہے، دکھاتا انار ہے۔ اب تو میں الف بے پہ آ گیا ہوں، اب تو آپ سمجھے گے نا جی۔ پڑھایا الف ہے، دکھایا انار ہے۔ اب استاد سے پوچھو پڑھایا الف ہے، دکھایا انار کیوں ہے؟ وہ کہے گا الف لفظ ہے، انار پہچان ہے۔ الف لفظ ہے، انار پہچان ہے، مجمع سارا بولے اللہ ذات ہے، 14 پہچان ہے۔ بسم اللہ چلو، اللہ ذات ہے، 14 پہچان۔ جس بادشاہ کا آج تذکرہ ہے یہ بادشاہ بھی اس کی توحید کی پہچان ہے۔ نام نامی اس مالک علی ہے، کہلواتا یہ رضا ہے۔ یہ وہ بادشاہ ہے جس نے دشمن کے دربار میں بیٹھ کے مذہب اہل بیت پہنچایا۔ میں بچوں کو تاریخی حقائق سے روشناس کرواؤں، ولی عہدی قبول کی ہے امام نے مامون رشید کی۔ ہارون کے بیٹے مامون نے جب امام کو مدینے سے بلایا، اور اس کے پیچھے کیا حکمت تھی اس کے لیے ایک پوری مجلس چاہیے، ایک سطر میں سمیٹ دیتا ہوں۔ ہارون کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام امین تھا، ایک کا نام مامون تھا۔ امین کی ماں ایک عجم کی کنیز تھی، مامون کی ماں کا تعلق عرب سے تھا۔ ہارون نے اپنی زندگی میں اپنے دونوں بیٹوں کو اپنی جگیر تقسیم کر دی، اپنی سلطنت تقسیم کر دی۔ عرب کا مالک مامون کو بنا دیا، عجم کا مالک امین کو بنا دیا۔ مامون نے امین کو قتل کر دیا۔ دونوں بھائیوں کی حکومت کے لیے لڑائی ہوئی، اور یہی فرق ہے خلافت اور امامت میں۔ حکومت میں اور امامت میں یہی فرق ہے۔ حاکم کے بیٹے لڑ سکتے ہیں، امام کے بیٹے نہیں لڑ۔ کسی امام کے جانے کے بعد اس امام کے 18 بھی بیٹے ہوں، انہوں نے آپس میں امامت کے لیے تلوار نہیں نکالی۔ انہیں پتا ہے کہ امام ووٹوں سے نہیں بنتا، امام اللہ کی مرضی سے بنتا۔ جسے اللہ امام بنا کے بھیجے وہ ہم میں سے امام ہے۔ غازی میں ساری صفتیں امام والی تھیں۔ بعض شیعہ ناقدین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ سرکار حضرت عباس سید نہیں، حضرت عباس معصوم نہیں، علی کا یہ بیٹا بھی معصوم ہے۔ اس کے لیے میں 2-3 یہیں پہ دلیلیں دے دیتا ہوں حضرت عباس کی عصمت پہ۔ حضرت عباس کی عصمت کی سب سے بڑی دلیل ہے معصوم کو غسل ہمیشہ معصوم دیتا ہے۔ جناب حسن علیہ السلام کے غسل میں جناب عباس شریک ہے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے کہ معصوم کو غیر معصوم غسل ہی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ معصوم کے جسم میں کچھ ایسے راز ہوتے ہیں جسے سوائے معصوم کے کوئی نہیں دے۔ جناب عباس معصوم تھے تو جناب سجاد کے ہونے کے باوجود امام حسن علیہ السلام کے غسل میں شریک تھے۔ دوسری دلیل سرکار حضرت عباس کے معصوم ہونے کی۔ دوسری دلیل یہ ہے معصوم کا لباس سوائے معصوم کے کسی کو پورا ہی نہیں آتا۔ معصوم کی قمیض، معصوم کا کرتا ہمیشہ معصوم پہنے گا۔ لباس معصوم کو غیر معصوم جتنی بھی کوشش کرے، صاحبان توجہ پوری فرمائیے گا، وہ نہیں پہن سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے اہل سنت بھائیوں کی کتاب شواہد التنزیل میں بھی لکھا ہے، ارحج المطالب میں بھی لکھا ہے۔ کتابیں چاہو میں ممبر پہ اہل سنت بھائیوں کی ڈھیر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب رسول دنیا سے چلے گئے، رسول کے جانے کے بعد رسول کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب، رسول کے وصال کے بعد، رسول کے دنیا چھوڑنے کے بعد، یہ حضرت علی کے گھر ہے۔ توجہ پوری صاحبہ، رسول کے چچا نے آگے حضرت علی سے کہا ہے علی تیرے گھر میں نبی کے کچھ تبرکات پڑے ہیں، جو چیزیں رسول استعمال کرتے تھے وہ آپ کے گھر ہیں۔ مولا امیر المومنین نے فرمایا ہاں چچا وہ میرے گھر ہے۔ جناب عباس ابن مطلب نے کہا کہ کیونکہ میں گھر کا بڑا ہوں، خاندان کا بزرگ میں ہوں، اس خاندان میں مجھ سے بڑا بزرگ کوئی نہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں یہ چیزیں مجھے دے دی جائیں۔ اب آپ توجہ فرمائیں گے تو میں یہ جملہ آپ کے سامنے، یہ جتنے بھی تبرکات آپ کے گھر پڑے ہیں یہ تبرکات مجھے دے دیں۔ مولا علی مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا چچا عباس بیٹھیے۔ جناب عباس ابن عبد المطلب بیٹھے، مولا علی کمرے کے اندر گئے، تبرکات والا صندوق لائے، لا کے رکھا،
جہاں پہ جناب عباس ابن عبد المطلب بیٹھے تھے، مولا علی نے ان کے امامہ اتارا، رسول کا امامہ ان کے سر پہ رکھا، رسول کی عبا ان کے کاندھے پہ ڈالی، رسول کی چادر ان کے دوش پہ دی، رسول کی نالین ان کے سامنے رکھی، رسول کا عصا ان کے ہاتھ میں دیا۔ دیکھے مولا علی کی آواز ہے، چچا عباس اٹھئے، اٹھ کے کھڑے ہوں۔ کتابیں کہتی ہیں کہ حضرت عباس نے ضعیفی میں جوانی کا زور لگایا لیکن اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہ ہل سکے۔ دیکھتے علی کیا رکھ دیا تو نے میرے اوپر، یہ وزن مجھ سے اٹھایا کیوں نہیں جا رہا؟ اتنا کہنا سنی کتابوں میں لکھا ہے، علی کی آواز ہے، حسن، بچپن کا حسن باہر آیا، علی نے وہی امامہ حسن کے سر پہ رکھا، وہی عبا حسن کو پہنائی، فرمایا حسن ذرا چچا عباس کو چل کے دکھا۔ حسن نے چلنا شروع کیا، آواز آئی حسین ذرا باہر آ، بچپن کا حسین آیا، علی نے وہی امامہ حسین کے سر پہ رکھا، وہی عبا حسین کو پہنائی، حسین نے چلنا شروع کیا، علی نے وہی امامہ اپنے سر پہ رکھا، وہی عبا اپنے کاندھے پہ رکھی۔ جب علی نے چلنا شروع کیا، جناب عباس ابن عبد المطلب اپنی جگہ سے اٹھے، علی کی آواز ہے، چچا عباس کے سامان تو لیتے جائیے۔ فرمایا پریشان میں اس بات پہ نہیں ہوں، یہ وزن میں نے نہیں اٹھایا، تیرے بیٹوں نے کیسے اٹھا لیا؟ پریشان تو میں اس بات پہ ہوں، جیسے ابا تجھے پوری آئی ویسے ہی تیرے حسن کو پوری آئی، ویسے ہی تیرے حسین کو پوری آئی۔ فرمایا چچا عباس یاد رکھنا، یہ نبوت کا بوجھ ہے، امامت کے علاوہ کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا۔ یہ وزن رسالت ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب فتح مکہ پہ علی کے قدم رسول کے شانوں پہ آئے، رسول نے فرمایا علی کہاں تک پہنچا؟ یہاں پہ اکثر منبر سے کہا جاتا ہے کہ مولا علی کی آواز آئی کہ میں چاہوں تو عرش کو بھی ہاتھ لگا دوں، نبی کے کاندھوں پہ بیٹھ کے بھی عرش کو ہاتھ لگے، علی زمین پہ بھی پاؤں رکھے تو عرش تک چلے جاتا ہے۔ علی کا جو جملہ تاریخ میں لکھا ہے وہ جملہ آپ تو کو پہنچاؤں اور سینوں میں ٹھنڈک محسوس ہو۔ امیر المومنین کی آواز آئی رسالت مآب کو کہ میں مولا بتاؤں کہ میں کہاں پہنچا؟ فرمایا ہیں علی بتاؤ کہاں پہنچے؟ فرمایا پاؤں رسالت پہ ہیں، ہاتھ توحید پہ ہے۔ چلے میں کلمہ مکمل کر دیتا ہوں۔ فتح مکہ پہ رسول کلمے کی تصویر دکھا رہے تھے، اوپر لا الہ الا اللہ تھا، نیچے محمد رسول اللہ تھا، درمیان میں علی ولی اللہ تھا۔ اللہ اور محمد کے درمیانی وسیلے کو علی کہتے۔ جناب عباس کے سید ہونے کی اور معصوم ہونے کی دلیل، اگلی توجہ آپ میری طرف رکھیں گے سامنے، اگلی دلیل جناب عباس کی یہ ہے کہ علی نے صفین میں اپنا کرتا عباس کو پہنایا۔ جنگ صفین میں جب جناب عباس میدان میں جا رہے ہیں تو یہاں پہ میں دو چار جو اہم باتیں میں نے کرنی ہے، جو باتیں نہیں سنی جا سکتی وہ میں آپ کے سامنے پڑھوں۔ جناب اکثر بندے یہ کہتے ہیں کہ مولا علی نے اپنی زرہ، جو لوہے کی آگے ایک چادر ہوتی ہے عرب لوگ پہنتے تھے تاکہ تلوار کا حملہ نہ ہو، کہ علی نے وہ زرہ عباس کو پہنائی، غلط ہے۔ زندگی میں کبھی علی اور علی کے بیٹوں نے میدان میں زرہ استعمال کی نہیں۔ مولا امیر المومنین کا خاصہ تھا، علی میدان جنگ میں زرہ بھی نہیں پہنتے تھے، علی تیز رفتار گھوڑے میں بھی نہیں جاتے تھے، معمولی سا گھوڑا علی کی سواری ہوتا تھا۔ ایک دن ایک صحابی نے کہا یا علی آپ اتنے بڑے فاتح ہیں، جتنے بڑے بہادر ہیں، سواری اتنی اچھی نہیں، یا علی سواری آپ کی شایع نشان ہونی چاہیے۔ علی مسکرا کے فرماتے سواری کیسی ہونی چاہیے؟ اس نے کہا تیز رفتار گھوڑا۔ علی فرمایا تیز گھوڑا میدان میں وہ لے کے جاتا ہے یا اس نے بھاگنا ہو یا بھاگنے والے کے پیچھے بھاگنا ہو، بھاگنے میں کسی کو دیتا نہیں ہو، خود میں میدان سے بھاگتا نہیں۔ لہٰذا یہ بھی محمد یہ بھی علی، جس بادشاہ کا تذکرہ ہے وہ بادشاہ علی ابن موسیٰ الرضا ہے۔ توجہ میری طرف کیجیے، بات ذہن میں ہے۔ مامون امین دو بھائی، مامون عرب سے، امین عجم سے۔ جب بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا تو اب مامون یہ چاہتا تھا کہ عرب دنیا میں میری محبت لوگوں کی پیدا ہو۔ اس نے فوراً مدینے سے جناب امام رضا کو بلوایا کہ میں امام کو اپنا ولی عہد بناؤں گا، تاکہ لوگ کہیں گے کہ مامون نے باپ کی طرح آل محمد پہ ظلم نہیں کیا، اس نے تو اولاد رسول کو ان کا حق دے دیا۔ جب اس نے مدینے سے امام کو بلوایا گا، لمبی کہانی ہے، امام کا رستہ نیشا پور سے آنا، تھوڑے دن پہلے بابا نالین بھائی وہاں سے ساری زیارات کر کے واپس پلٹے ہیں، مالک آپ سب کو بھی وہاں لے کے جائے۔ جب امام نیشا پور کے رستے سے واپس آئے، وہ تمام واقعات کو چھوڑتے ہوئے جب امام پہنچے مامون کے دربار میں،
امام نے کہا کیا کرنا چاہتا ہے تو مجھے؟ اس نے کہا میں آپ کو ولی عہدی دینا چاہتا ہوں، خلافت دینا چاہتا ہوں۔ امام مسکرا، اور امام کا طریق ساز جملہ سنیے گا، جو نوجوان بیٹھیں گے طریق ساز جملہ سنیے گا۔ امام نے مسکرا کے فرمایا کہ مامون تو مجھے بتا، جو خلافت تم مجھے دے رہا ہے، یہ خلافت کیا تجھے اللہ نے دی ہے؟ اگر تجھے اللہ نے دی ہے تو پھر اللہ کی دی ہوئی چیز تو اللہ کی مرضی کے بغیر مجھے کیوں دے رہا ہے؟ اور اگر یہ خلافت تجھے اللہ نے نہیں دی اور تو خود دے رہا ہے تو پھر میں وہ چیز لوں ہی کیوں جو اللہ نے دی ہی نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں مولا، میں چاہتا ہوں کہ آپ دربار میں بیٹھیں، لوگوں کو مذہب مچائیں۔ امام نے فرمایا پھر ہماری شرط ہے، حکومت کے معاملات میں ہم نہیں بولیں گے، مذہب کے معاملات میں تم نہیں بولو گے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں گفتگو کا مرکز امام رضا رکھوں، میں بچوں تک ہسٹری پہنچاؤں اس بادشاہ کی۔ امام نے فرمایا حکومت جانے تم جانو، حکومت کے معاملات میں ہم نہیں بولیں گے، مذہب کے معاملے میں تم نہیں بولو گے، ہم لوگوں کو بتائیں گے اصل شریعت کسے کہتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مولا۔ امام نے فرمایا ہماری بیعت کروائی جائے۔ انتہائی مشکل چیپٹر تاریخ کا میں آپ کے سامنے آسان طریقے سے پڑھنے لگا۔ امام نے فرمایا ہماری بیعت کروائی جائے۔ اس نے کہا اے فرزند رسول میری بیعت ہو چکی ہے اور میں آپ کا اعلان فرما رہا ہوں۔ امام نے فرمایا تجھے کس نے کہا ہے کہ تیری بیعت قرآن کے مطابق ہے؟ اگر تو نے مجھے ولی عہدی دینی ہے تو ہم اپنی بیعت کروائیں گے۔ امام تخت پہ بیٹھ گئے، اس نے اعلان کروا دیا کہ آؤ رسول کے بیٹے کی بیعت کرو۔ لوگ آنے شروع ہوئے، امام نے اپنا ہاتھ یوں بلند کر لیا۔ مامون نے کہا کہ اے فرزند رسول، اے علی رضا، آپ بیعت نہیں کروانا چاہتے؟ فرمایا کروانا چاہتا ہوں۔ تو پھر آپ نے اپنا ہاتھ بلند کیوں کیا؟ ایسے کریں۔ امام نے فرمایا یہ بیعت کا طریقہ رسول کا نہیں، معصوم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اگر بیعت کا طریقہ موضوع پسند ہے سرکار یا نہیں پسند؟ مولانا نے فرمایا اگر بیعت کا طریقہ یہ ہوگا تو اس کا مطلب جو بیعت کرے گا وہ ہاتھ اوپر رکھے گا، اور معصوم کے ہاتھ کے اوپر اگر کوئی ہاتھ آ جائے تو یہ قرآن کی نفی ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے ید اللہ فوق بایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ تیرا ہاتھ نہیں، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اسے کہا پھر بیعت کیسے ہوگی؟ امام نے فرمایا یہ بیعت کرنے کا طریقہ سقیفے سے شروع ہوا تھا۔ سب سے پہلی اسلام کی غلط بیعت سقیفے میں ہوئی تھی، ہاتھ پھیلا کے۔ آج بھی ہمارے ہاں جسے جمہوریت کہا جاتا ہے یہ سقیفے کی قسم ہے۔ آج بھی آپ کے دروازے پہ جو ووٹ مانگنے آتا ہے وہ ایسے آتا ہے، اور آج بھی ہمارے گھروں کی چھت پہ جو علم لگا ہے اس میں پنجہ ایسے ہے۔ اس لیے ہم اپنے گھر پہ عباس کا علم لگا کے دنیا کو بتاتے ہیں ہم نے بیعت سقیفے سے نہیں کی، ہم نے بیعت غدیر سے کی ہوئی ہے۔